بسم اللہ الرحمن الرحیم المحاضرہ الثانیہ موقف الشریعۃ من السحر، یعنی کل پہلا محاضرہ تھا ہمارا، تو اس میں سورہ فاتحہ کے متعلق مباحث تھی. آج دوسرا ہے، تو اس میں یعنی شریعت کا سحر اور جادو کے متعلق کیا موقف ہے، یعنی شریعت اس پہ کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے اور کس چیز کو جادو سمجھتی ہے، اور پھر اس کے اگر واقعتاً ہے تو اس میں اختلاف کیا ہے، پھر اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، اس کو سیکھنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، اس قسم کی چیزیں اس میں آئیں گی. تو سب سے پہلے چونکہ ہم احکام القرآن پڑھ رہے ہیں، تو سورہ بقرہ شروع ہوئی ہے آج ہماری. کل سورہ فاتحہ کی مباحث تھی، بسم اللہ کی مباحث کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے، سورہ فاتحہ حصہ ہے نہیں ہے. تو آج اب یہ سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں، اس میں جو وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگلی آیت وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. تو یہ جو آیات ہیں ان کا شان نزول یہ ہے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہودی نے کوئی بات کی کہ وہ تو جادوگر تھے، ما کان سلیمان الا ساحرا، اس قسم کی انہوں نے بات کی. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے رد کیا اور اس کے ضمن میں امت کو جادو کے احکامات بھی دے دیے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، بلکہ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے زمانے میں آزمائش کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا، جو لوگوں کو جب بھی کوئی چیز سکھانی ہوتی تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ جو سیکھنا چاہے سکھاؤ، اور ساتھ بتاؤ کہ جو سیکھے گا وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انسانیت کے متعلق ایک یعنی اللہ تعالیٰ کی چاہت ہی یہ ہے، اور کہ انسان کی آزادی سلب نہ ہو. اب میں اور آپ آج جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اس میں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس معاشرے میں سود ہوتا ہی نہ، مطلب اللہ تعالیٰ سود کو پیدا ہی نہ کرتے تو مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلتا کہ سود کیا ہے. لیکن امتحان کا مطلب یہی ہے کہ دونوں آپشنز آپ کے پاس موجود ہوں، تو پھر ان میں سے آپ کسی ایک کو اختیار کرو. اب آپ کے پاس جو بیع کی صورتیں بھی موجود ہیں، ربا کی بھی موجود ہیں، تو آپ کو چننا ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میں سود کھاؤں گا یا نہیں کھاؤں گا. اسی طرح فرشتوں نے بھی ان کو کہا کہ بھائی ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ جو جادو کی چیزیں ہم آپ کو سکھائیں گے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. جادو سے کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی کے نمبر بہت زیادہ آ گئے، کسی نے علم بہت زیادہ حاصل کر لیا. جادو ہمیشہ غلط چیزوں میں ہی ہوتا ہے. میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی، کسی درمیان بغض ہو گیا، حسد ہو گیا، اس قسم کی چیزیں. اور ساتھ وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ یہ جو غلط چیزیں تم سیکھو گے اس میں بھی اللہ کی ناراضگی ہے، اس کے باوجود اگر سیکھنا چاہتے ہو تو ہم آپ کو سکھا دیں گے. یہ ہر نبی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کا جو لوگوں کو ابتلا کا طریقہ کار تھا وہ الگ تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے ان آیات کا اجمالی معنی اور شان نزول کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو 2 فرشتے آئے تھے، ان کو جو ہے نا ببابل ہاروت و ماروت، بابل شہر تھا، اس میں ہاروت اور ماروت یہ 2 فرشتے آئے تھے، اور وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتے تھے کہ بھائی ہمیں اللہ تعالیٰ نے جادو سکھانے پہ مامور کیا ہے، لیکن ساتھ اس کے نقصانات بھی ہیں، اور جو سیکھے گا اس کو گناہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے بلکہ وہ کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہیں اجمالی معنی اور شان نزول وغیرہ. اس کے بعد آپ آ جائیے، یہ ہمارے پاس پیج 54 ہے، الاحکام الشرعیہ. تو سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ حل للسحر حقیقۃ وتأثیر فی الواقع، کہ کیا واقعتاً جادو کی کوئی تاثیر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یعنی جادو کوئی اثر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو اس کے متعلق جو جمہور علماء ہیں اہل سنت کے، وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی واقعتاً جادو کی حقیقت ہے، یعنی سحر ہے، جو جادو ہے یہ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یعنی یہ مطلب کہ دنیا میں ایک ایگزسٹنس اس کی ہے. اور جو معتزلہ ہیں اور بعض علماء، ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں، جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ تو آنکھوں کا دھوکہ وغیرہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کی اقسام بیان کرتے ہیں اس کے بعد کہ جو جادو کیسے کیسے طریقے سے ہو سکتا ہے. سب سے پہلی جو قسم بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ التخیل والخداع، کہ دھوکہ دینا، خیال بندی کر لینا. تو
تو اس میں یعنی اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جوکر ٹائپ لوگ آ جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی، کہ وہ دکھائیں گے آپ کو کہ انہوں نے ایک پرندے کو ذبح کیا لیکن اس کے بعد پھر پرندہ اڑ جاتا ہے. تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، اور بعض میں کئی لوگ یہ ایکسپوز بھی ہو جاتے ہیں، انہوں نے 2 پرندے رکھے ہوتے ہیں تو وہ ایسے جس کو ذبح کیا ہوا ہوتا ہے وہ نہیں اڑتا لیکن دوسرا والا اڑ جاتا ہے. یعنی لوگوں کو دھوکہ دینا، ایک تو اس کو بھی جادو کہہ دیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ الکہانہ والعرافہ بطریق التواتر، یعنی یہ ایک ہے کہ لوگ مطلب غیب کی خبروں سے مراد جو ابھی ستاروں کا حال معلوم کر کے کہ آپ کے ساتھ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جن کو عراف کہہ دیا جاتا ہے، کاہن کہہ دیا جاتا ہے، کہ مستقبل کی خبریں بتانا، جنوں وغیرہ سے یہ مدد لیتے ہیں اور مختلف اپنے اندازے لگاتے ہیں. یعنی اس میں علم کا بھی دخل ہو سکتا ہے کہ مطلب اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، تو یہ ایک تجرباتی چیز ہو جائے گی کہ عام طور سے یہ دیکھا جائے گا کہ جی جو اس ایریے والے لوگ ہیں وہ عام طور سے پڑھتے ہی ہوتے ہیں، یا اس فیملی والے جو لوگ ہیں وہ نہیں پڑھتے ہوتے. تو کوئی کاہن وغیرہ جو آپ اگر اس فیملی سے جو پڑھتے ہوتے ہیں وہ جا کے ان کو بتا دے گا کہ جی آپ تو کل کو بہت بڑے اچھے تعلیم کے ماہر بنیں گے. اور میں اگر اس فیملی سے ہوں کہ عام طور پہ اس علاقے میں تعلیم اتنی نہیں ہے تو وہ کہہ دیں گے جی یہ تو کوئی ڈاکو ہی بنے گا. تو ایک اس کی یہ قسم بھی ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جنوں وغیرہ سے مدد حاصل کرتے ہیں، ان سے خبریں غیب کی معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان کو جو ملتی ہیں خبریں پہلے جن اس میں مبالغہ رائی کرتے ہیں اپنی طرف سے، کچھ تھوڑا سا ملا، کچھ غلط صحیح، وہ مغلوبہ سا بنا کے. بہرحال یہ ایک ذریعہ ضرور ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو عرافہ اور کہانہ کہہ دیا جاتا ہے. اور نمبر 3 پہ جو ہمارے پاس قسم ہے وہ ہے کہ الوشایہ النمیمہ، کہ اور یہ بہت خطرناک ہے کہ یعنی غیبت اور چغلی وغیرہ کے ذریعے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی جادوگر ہے یا کوئی جعلی پیر وغیرہ ہے، وہ اپنی دکان چمکانا چاہتا ہے تو وہ کسی عورت کو انگیج کرے گا، اس کو کہے گا کہ آپ کے جو شوہر ہیں وہ تو کسی اور عورت کو پسند کرتے ہیں اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یوں کرو، مجھے اپنے شوہر کی گردن سے 2-3، اب عام طور پہ گردن پہ یہ چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، تو کسی نیل کٹر وغیرہ سے، کینچی وغیرہ سے 2-3 بال مجھے لا کے دے دو، تو ان پہ میں کوئی منتر کروں گا، جادو کروں گا، تو وہ آپ کے شوہر صرف آپ ہی کو توجہ دیں گے، دوسری ہر کسی کو دل سے نکال دیں گے. ایک اس کو انگیج کر لیا، عورت کو، بیوی کو، اور ادھر سے شوہر کو انگیج کرے گا کہ تیری بیوی جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ، اللہ نہ کرے اس کے تعلقات ہیں اور وہ تجھے قتل کرنا چاہتی ہے، تو اس کو بھی بتا دیا یہ، اور وہ تجھے مار دے گی. اب یہ بندہ رات کو جاگ رہا ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی کہ میری بیوی میں دیکھوں تو صحیح واقعتاً ایسا ہے یا نہیں. اور بیوی اب جاتی ہے اپنی طرف سے اس کے 2-3 بال لینے گردن سے، اور وہ سمجھ رہا ہے اس کو دوسری طرف سے بات پہنچی ہوئی ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ مجھے مارنے آئی ہے، تو وہ اس کو قتل کر دے گا، لڑائیاں ہو جائیں گی، خاندان برباد ہو جاتے ہیں. تو ایک یعنی اس قسم سے بھی لوگوں کو یہ لوگ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو کہہ دیتے ہیں النمیمہ اور وشایہ، یعنی کہ چغلی کے ذریعے، غیبت کے ذریعے اور غلط بات بتانے کے ذریعے لوگوں کو خراب کیا. اور نمبر 4 پہ جو ہمارے پاس ہے وہ احتیال. احتیال کا مطلب ہے کہ مثال کے طور پہ میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے، میں نے آپ کو سنگھا دی یا کوئی کروا دیا، تو بعد میں اب ظاہر ہے ایک بیماری کا سبب میں بنا ہوں، میں نے آپ کو، تو اب اس کا حل بھی عام ڈاکٹر کے پاس وہ جائے گا، وہ تو 1000 ٹیسٹ کرے گا، پھر اس کو پتہ چلے گا یہ بیماری ہے. تو مجھے تو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو کس ذریعے سے خراب کی ہے، تو میں آپ کو مطلب اس کے جو صحیح کرنے کی چیز ہے وہ پہلے دے دوں گا، اور لوگ مجھ پہ اعتماد کرنے لگ جائیں کہ یار یہ تو اور کئی جگہ سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، تو اس پیر صاحب کے پاس گئی، انہوں نے تو فوراً ٹھیک کر دیا. تو اصل میں وہ بیماری بھی انہی کی کسی وجہ سے آئی ہوتی ہے، مثلا انہوں نے کوئی آپ کو کھانے میں ایسی چیز دے دی، یعنی یہ بھی دھوکہ دہی ہے. تو یہ اب اس میں یہ باقی جو ساری چیزیں ہیں وہ تو انسان کے ہاتھ کا کمال ہے، یا کئی جگہ پہ وہ لڑائی ڈلوانے کی کوشش کر لے، لیکن جو جادو کی ایگزسٹنس ہے وہ یہ کہ مطلب کلام وغیرہ کے ذریعے جنوں سے مدد لے کے ان پہ اثر کروانے کی کوشش کی جاتی ہے نا، جس کو ہم نے عرافہ اور کہانہ وغیرہ کہا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ واقعتاً اس کی ایگزسٹنس جمہور علماء کہتے ہیں کہ جادو کا اثر ہوتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے، اور معتزلہ اور بعض علماء کی رائے ہے کہ جادو نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا کوئی اثر وغیرہ نہیں ہے. اب معتزلہ کے دلائل کیا ہیں؟ ہم نے کل بات کی تھی نا کہ اس سبجیکٹ میں ہمارے پاس جو اصل موضوع ہے وہ دلائل کو جاننا ہے. تو معتزلہ کہتے ہیں دیکھو کہ قرآن مجید میں ہے کہ سحروا اعین الناس، کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو سحر زدہ کر دیا.
تو اس کا تو یہی مطلب ہے کہ آنکھوں میں انہوں نے کوئی چیز ایسی ڈال دی کہ جن سے چیزیں الٹ نظر آ رہی تھی. گویا واقعتاً جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کو ہم لڑائی ڈلوا دی، یا جو ایک ظاہری دنیا کے طریقے ہیں یہ وہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا وہ کہتے ہیں یخیل الیہ من سحرہم، کہ ان کے جادو کی وجہ سے یہ خیال کیا جانے لگا کہ وہ جو رسیاں وہ چل رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں ہے نا کہ وہ اپنی رسیاں لے کے آئے تھے تو وہ حرکت کرنے لگی تو یعنی وہ سانپ سے بن گئے نا. سمجھ جو قرآن مجید میں جو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے ضمن میں جو واقعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ خیال کیا گیا گویا کہ اصل میں وہ رسیاں اصل میں وہ رسیاں سانپ نہیں بنی تھی، بلکہ ان کو ایک لوگ ایسا خیال کرنے لگے، نظر بندی وغیرہ کر دی جس کی وجہ سے یہ یوں لگنے لگا. اور تیسری دلیل ان کی ہے کہ قرآن مجید میں یہ الفاظ واضح کے آئے ہیں کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر جہاں سے بھی آ جائے، جو مرضی کوشش کر لے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اب جمہور جو کہتے ہیں کہ جادو واقعتاً اثر رکھتا ہے، وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سحروا اعین الناس وجاؤوا بسحر عظیم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود آیت میں یعنی اقرار کر رہے ہیں کہ وہ بڑا عظیم جادو لے کے آئے تھے. تو اس یعنی عظیم کا لفظ لانے سے پتہ چلا کہ واقعتاً کوئی نہ کوئی اس کی حقیقت اور اس کا کوئی وجود ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری دیکھیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یہی جو ہماری آیات ہیں جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ان میں یہی ہے کہ لوگ ان سے سیکھا کرتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوانی. تو اب اگر کوئی ہماری ظاہری دنیا کی یہ چیز ہوتی، جیسے جس کو ہم نے وہ ناخن والی مثال دی تھی، نیل کٹر وغیرہ سے بال وغیرہ لینا، یہ تو اس کے لیے تو فرشتوں کے سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو میں اور آپ بھی ایک دوسرے کو سکھا سکتے ہیں نا. تو جب فرشتے بھیجے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری اس کائنات سے ماوراء ایک اور دنیا میں، یا جس کو ہم سپر نیچرل کہہ دیتے ہیں، اس میں اس کی ایگزسٹنس ہے. اسی وجہ سے وہاں سے فرشتے آئے سیکھنے کے لیے. نہیں تو بنی اسرائیل میں تو جادو ویسے ہی بہت زیادہ تھا، اگر ان کو کہیں اور سے ملتا تو وہ فرشتوں سے سیکھتے ہی نا، یعنی ان کو فرشتوں کی حاجت ہی پیش نہ آتی نا. ٹھیک ہے. یہ بھی دلیل ہے کہ جادو ہوتا ہے واقعتاً. اور پھر نمبر 3 پہ دیکھیں کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے صورتیں سکھائی کہ میں یعنی گرہ باندھنے والی جو خواتین ہیں ان کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی. تو اگر گرہ باندھنے سے کوئی اثر نہ ہو رہا ہوتا تو اللہ کے نبی کیوں اس کی پناہ مانگتے اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ حکم کیوں دیتے. ٹھیک ہے. اور جو سب سے بڑی دلیل ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہودی نے اللہ کے نبی پہ جادو کر دیا تھا، اور اللہ کے نبی کو اپنی بعض جو نجی زندگی کے معاملات ہیں ان میں مشکل پیش آنے لگی کہ پتہ نہیں میں نے کھانا کھا لیا یا نہیں کھایا، یا اس قسم کے جو معاملات ہیں ان میں. تو اب اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ واقعہ تو پھر اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے بتلایا گیا، پھر غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہاں پہ جا کے انہوں نے بال وغیرہ رکھے ہیں پتھر کے نیچے، ان کو نکال کے آئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ورد بتایا قل اعوذ برب الفلق پڑھو، ناس پڑھو. تو ٹھیک ہے. اور یہ ہماری حقیقی زندگی میں بھی اس کی کئی مثالیں آپ کو ارد گرد مل جائیں گی. یعنی بالکل صحیح سلامت لوگ جن کے کوئی ایسے چیزیں نہیں ہوتی، وہ خود اس کا حقیقتاً شکار ہو جاتے ہیں، اور ڈاکٹر سے دوائیاں لے کے بیچارے تھک جاتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. تو یعنی جمہور اہل سنت کی بات بڑی پریکٹیکل ہے، اور ہمیں تھوڑا سا اگر ہم غور کریں، ہمیں اپنے آس پاس ہے کہ یعنی مجھے تو کئی لوگوں کا ایسے ذاتی طور پہ پتہ ہے جن کے ساتھ یہ ایشو ہو چکا. تو یہ یعنی ہماری حقیقی دنیا کی مثالوں میں ہمیں یہ نظر آ جاتا ہے. تو خلاصہ کلام یہی کہ قرآن مجید سے بھی یہی اشارات ملتے ہیں، اور ہماری حقیقی زندگی بھی یہی بتاتی ہے کہ جادو کی حقیقت ہوتی ہے. باقی یہ کہ اس کے اثرات میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو، ناس پڑھو، اور باقی صفائی وغیرہ کا خیال کرو، تو یہ ان کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا. یعنی اثر اگر ہوگا بھی تو اللہ کی مرضی سے ہوگا، اللہ چاہیں گے تو ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا سوال ہے کہ حل یباح تعلم السحر و تعلیمہ، کہ کیا جو جادو سیکھنا اور سکھانا یہ جائز ہے یا نہیں. تو اس کے متعلق بعض علماء کی رائے تو یہ ہوئی کہ جائز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا سکھانے کے لیے. تو اگر سکھانا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہی نہ بھیجتے. تو لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے. جمہور حضرات کہتے ہیں کہ جادو سکھانا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتوں کو تو بھیجا تھا کہ یعنی ابتلا کے لیے، آزمائش کے لیے. فرشتے ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ سیکھنا ٹھیک نہیں ہے،
سمجھ گئے نا؟ یعنی انسان کی جو ایک اس کی فطری آزادی ہے اس کو سلب نہیں کرنا، یہ ایک فطرت کا اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے، تو اس لیے یہ رکھا گیا۔ اور جو علماء کہتے ہیں کہ جادو سیکھنا سکھانا ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے نبی کا واضح فرمان ہے کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، اور اس میں سے جہاں پہ شرک ہے، اولاد کا قتل ہے، سود کھانا ہے، مال یتیم ہے، اور مسلمان خواتین پہ تہمت لگانا ہے، ساتھ میں جادو کو بھی ذکر کیا۔ تو اگر جادو سیکھنا ٹھیک ہوتا تو اس کو ذکر ہی نہ کیا جاتا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس میں مزید کچھ باتیں ہیں کہ جادو سکھانے کے حوالے سے کچھ اور لوگوں نے اس پہ بات کی کہ یہ بھی تو باقی علوم کی طرح علمی ہے، لہٰذا اس کے سیکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر کسی نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم سیکھیں گے نہیں تو لوگوں کو جو جادو کے اثرات ہو جاتے ہیں ان کے متعلق کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جادو ہے یا نہیں۔ اور پھر آگے جو ہمارا آخری سوال ہے اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات جادو کی وجہ سے لوگ دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، تو یعنی جادو کے ذریعے انسان کو مار بھی دیا جاتا ہے۔ تو اب جس نے جادو کیا ہے، مفتی کو اگر جادو کی حقیقت کا نہیں پتہ ہوگا یا قاضی کو، وہ کیسے فیصلہ کرے گا کہ اس نے جادو کے ذریعے قتل کیا، لہٰذا اس کو حد کے طور پہ مار دیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا اس سے، تو وہ بھی۔ لیکن جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، کہ 2 جادوگروں کو بلا کے دیکھا جائے گا کہ اس نے جو جادو کیا، جب اس کا جادو پکڑا جائے گا، اگر واقعتاً وہ قتل والا جادو تھا تو پھر ان 2 کی رائے کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ سیکھنے کو ہم پروموٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ایک چیز ہے کسی کو ہم پروموٹ کریں، یعنی شریعت پروموٹ کرے، اور ایک چیز ہے کہ وہ معاشرے میں پہلے سے وجود ہے، شریعت تو اس کے ختم کرنے کی طرف جائے گی نا۔ تو یہ بنیادی اس میں فرق آ جاتا ہے۔ پھر آخری حکم ہے اور یہ بڑا اہم ہے کہ جادوگر کو قتل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جب پتہ چل جائے کہ یہ جادوگر ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو پھر اس کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کو قتل کریں گے، چھوڑ دیں گے، یا کیا احکامات ہوں گے؟ تو اس میں جو اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ یعنی جادوگر چاہے مسلمان ہو کافر ہو، چونکہ یہ معاشرے میں نقصان پہنچاتا ہے اور اس کا عام طور پہ پتہ بھی نہیں چلتا، یعنی ایک یہ خفیہ چیز ہے، تو جب پتہ چل جائے گا کہ یہ جادو کر رہا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی وہ پھر اس دنیا میں لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے اس کو دوبارہ چھوڑا نہ جائے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، نہ ہی وہ کافر ہوگا۔ یعنی امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب جادوگر جادو کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، تو جیسے مرتد کو قتل کر دیتے ہیں ایسے اس جادوگر کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اور غیر مسلم کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ کافر ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ جان بوجھ کے قتل کرے، یعنی جادوگر نے جادو کیا، اس سے واضح طور پہ پتہ چل گیا کہ اس نے جو یہ اس خاص قسم کا جادو کیا، اس سے انسان کی جان چلی جاتی ہے، اور لوگ جو اس کی فیلڈ کے دوسرے لوگ ہیں وہ بتا دیں کہ ایسا ہی ہے، تو پھر ہم اس کو جادو کی وجہ سے نہیں اور اسی طرح ارتداد کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک انسانی جان لینے کی وجہ سے قتل کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی امام شافعی کیا فرماتے ہیں کہ جادوگر بطور جادوگر اور بطور مرتد اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ جان لینے کی وجہ سے قتل کریں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، جادوگر کو کافر ہو جانے کی وجہ سے اور جادو کرنے کی وجہ سے قتل کر دیں گے۔ یعنی ہمارا اختلاف یہاں پہ آئے گا، اگر ایک جادوگر ہے اس نے کسی کو قتل نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو امام شافعی کے نزدیک پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کی رائے اس بارے میں یہ ہے کہ اگر مسلمان ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اگر کافر ہو تو قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ مرتد کون ہوتا ہے؟ مسلمان، جو پہلے مسلمان ہو اپنے دین سے پھر جائے وہ تو، لیکن کافر تو شرعی احکامات کا پابند ہی نہیں ہے نا، تو لہٰذا اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے کہ کافر اگر جادوگر ہو تو اس کو ہم قتل نہیں کریں گے، لیکن اگر مسلمان ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ یعنی اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ اور پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہ وہ کہتے ہیں کہ کافر تو ہو جاتا ہے، لیکن قتل چاہے اس کو قتل کیا جائے یا نہ کیا جائے، پھر اس کی توبہ قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، اس کے بارے میں ان کی 2 روایات ہیں، یعنی اسی کے اندر ہی فال کرتے ہیں امام احمد بھی۔ مین جو 3 رائے ہیں وہ وہی ہیں امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کی۔ تو یہ تھا ہمارا یعنی جو ٹاپک تھا جادو کے متعلق، محاضرہ ثانیہ، یہ الحمدللہ پورا ہو گیا، اس کے احکامات اور معنی اجمالی وغیرہ۔